पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरना भी नसीब हो या कि ना। मौत तो बंदे के इतना करीब है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था, जब मेरे पास आओगे तो कासद भेज के आओगे। कहा जी ठीक है। एक दिन अचानक कब्जे रूह के लिए अल्लाह का फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है। आप फरमाते हैं मियाँ मैंने तुझसे कहा नहीं था कि कासद भेज के आओगे। अर्ज करने लगा हुजूर कितने लाशें आपके सामने उठाए गए, ये अल्लाह का पैगाम नहीं था तो और क्या था। कितने लोगों को खुद अपने हाथों से कब्र के अंदर उतार दिया, ये अल्लाह का पैगाम नहीं था तो और क्या था। अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने इज्जा अकरबा को क्या चारपाई पे उठा के कब्रिस्तान में छोड़ के नहीं आए, ये अल्लाह का पैगाम नहीं तो और क्या है। ये ढलता हुआ सूरज रोजाना हमें कोई पैगाम नहीं देता। ये रोड एक्सीडेंट, अचानक मौतें, ये कासद नहीं है। अल्लाह सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाता है कि इंसान अगर अपनी तख्लीक पे गौर करे तो ये रब की चौखट पे आने पे मजबूर हो जाएगा। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, अल्लाह फरमाता है अगर ख्याल नहीं आता, चूंकि अरब के अंदर मुखातबा अरबी में था और कुरान अरबी में नाज़िल होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हुजूर की जुबान अरबी थी और अरब के अंदर खजूरें कसरत के साथ पाई जाती हैं और खजूरों के साथ उनको फितरती लगाव था और वो खजूर के दरख्त का मिजाज समझते थे। अल्लाह फरमाता है पलट के खजूर की तरफ देखो कि जब खजूर के दरख्त पे फल पकने का मौसम आता है तो फिर माली टहनियां भी सेंच सेंच के रखता है, गोटी भी करता है और कपड़ा भी बांधता है, कहीं ऐसा ना हो तेज हवा का झोंका आए और फल कच्चा ही झड़ जाए और बूर उतर जाए और फल नसीब ना हो। अल्लाह फरमाता है पलट के उस खजूर के दरख्त की तरफ देखो, जब तक फल नहीं आया था माली गोटी भी देता था, पानी भी देता था, टहनियां भी सेंचता था, तेज हवा के झोंकों से भी बचाता था, लेकिन जब फल पक गया माली ने फल उतार लिया, अब पलट के कोई उस खजूर की तरफ देखता भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है यही हिसाब इंसान की जिंदगी का है। जब इसके चेहरे पे उल्फवाने शबाब की बिजलियां चमकती हैं, जब इसकी नरगिसी आंखें, इसके गुलाबी होंठ, इसका कदे राना कईयों की रातों की नींदें उचाट करता है, चौंको चराहों में इसकी जवानी के तस्करे होते हैं और लोग इसके बातें हिकमत के मोती समझ के अपनी झोलियों में लाते हैं, लेकिन जब फल उतर जाता है, जवानी का फल उतर जाएगा, फिर तेरी तरफ कोई नजर उठा के भी नहीं देखेगा। फिर पानी का गिलास भी मांगना हुआ तो औलाद के तेवर देखेगा। अब बात तूने अंदर को मुंजी तो नहीं लगाई हुई, तुझे ज्यादा प्यास लगती है, एक घूंट पानी के लिए मोहताज बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हमायूं है, आप लोगों से खिताब कर रहे हैं, एक शख्स पीछे आया और आके हाथ हिला के कहने लगा उमर अल मौत अल मौत, इक्तदार के नशे में मौत को ना भूल जाना। अमूमी तौर पे हमारी सारी जिंदगी की प्लानिंग में बच्चे छोटे हैं, जवान होंगे, अच्छा पढ़ जाएंगे तो अच्छा कारोबार संभालेंगे, घर अच्छा होगा, शादी होगी और फिर मैं बच्चों को फारिग कर दूंगा और फिर मैं हूँगा, मस्जिद होगी, अल्लाह का नाम होगा, मेरे हाथ में तस्बीह होगी। ये कौन कह रहे हैं जो एक सांस की मोहलत भी नहीं रखता। मुझे बताइए कि जिसको ये भी नहीं पता अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, सांस अंदर जाए तो बाहर ना आए फिर भी मौत, और बाहर वाली अंदर ना जाए फिर भी मौत। ये वो बंदा कह रहे इतनी लंबी उम्मीदें। अकबर मुराद अलाहाबादी ने क्या खूब कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। हमने समझा जिंदगी का मकसद दुनिया है, फरमाया नहीं, जिंदगी का मकसद कोई और है। हमने कामयाबी दुनिया की समझी ना। बच्चे को कहा जाता है जी पढ़ लो, पढ़ जाओगे तो फिर क्या होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर क्या होगा, कारोबार अच्छा मिल जाएगा, रोजगार अच्छा लग जाएगा, अच्छा जी फिर क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर अच्छा होगा और जिंदगी आसूदगी वाली गुजरेगी। हम इसी को कामयाबी समझते हैं। मुझे बताइए, एक शख्स चरख के ऊपर झूलता है, हाथ के अंदर वजारते उज़्मा का कलमदान थामे हुए है और नौकर चाकर खड़े हैं, अच्छी कोठी है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, जमाने के ऊपर प्रोटोकॉल भी है, स्टेटस भी है और लोग उसकी बात की तकमील करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता।
ایک کوڈی مول نہیں ہے اس شخص کا، اور دوسری طرف مفلسی کے اندر زندگی گزار کے پیدل سفر کرتا رہا، سائیکل پہ سفر کاٹتا رہا، ایک وقت کی مل گئی، ایک وقت فاقہ کاٹ دیا، چھت ٹپکتی رہی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزارا کر لیا، لیکن جب آخری وقت آیا تو لبوں پہ کلمہ جاری تھا، اللہ فرماتا یہ کامیاب ہو گیا، چونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور فرمایا کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، قال موت الموت، اقتدار کے نشے میں موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر نے خطاب چھوڑ دیا، اشارہ کیا کہ اس کو میرے قریب لے کے آؤ، قریب ہوا، ڈرنے لگا کہیں سزا نہ ملے، کیونکہ کہیں گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ تبلیغ کے بھی تو انداز ہوتے ہیں، آپ نے قریب کیا اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور کہنے لگے میاں اگر روزانہ مجھے موت کی یاد دلائے تو میں تمہیں تنخواہ بھی دوں گا، تمہارا وظیفہ بھی مقرر کروں گا۔ کہنے لگا میں تو فری کرتا تھا، اگر پیسے ملتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آج کے بعد روزانہ آؤں گا۔ ایک دن جو ہے وہ پیغام موت لے کے وہ شخص آیا اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ میاں آج کے بعد تیری چھٹی، آج کے بعد انہیں اللہ سلامت رکھے وہ پیسے لے کے نہ اٹھے، وہ ساری رکت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، اور محبت کے ساتھ جو لے کے آئے میں نے قبول کر لیا۔ وہ میری طبیعت شاعرانہ ہے اور شاعروں کا مزاج اپنا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو شاعروں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے ان پہ رشک آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے ان پہ ترس آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا میری گدائی پہ انگلی نہ اٹھانا، میں کاسا پلٹوں تیری کائنات الٹ کے رکھ دوں۔ ایسے لوگ ہم تو انا میں آئے تو چاند بھی ٹھکرا دیں، اور اپنی مستی میں بیٹھے تو مٹی کو بھی سر پہ سجا لیں۔ تو شاعروں کی طبیعت اپنی ہوتی ہے۔ وہ کوئی شخص بیٹھا تھا، شاعر تھا، خستہ حال تھا، اپنی حالت میں بیٹھا تھا، اور حالتیں بھی اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ سانو تخت ہزاری دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بم بول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آسانوں کی لگے کسی اور دے نال، ہم تو مست الست سے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی شہر بیٹھا تھا، کوئی شخص قریب سے گزرا، اس نے سمجھا شاید یہ کوئی مفلوق الحال ہے، اور جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے آگے پھینک کے چلا گیا۔ وہ بعد میں جب ہوش آیا تو سوچا کہ وہ شخص مجھے پیسے دے کے گیا تھا، تو پیسے پکڑے تو اس کے پیچھے گیا، کہا جناب آپ نے یہ مجھے پیسے دیے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سمجھا شاید کوئی مفلس ہے، مفلوق الحال ہے، تو چلو تھوڑی سی مدد ہو جائے گی۔ تو شاعر تھا نا، تو پیسے واپس دے کے کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور ہم آپ سے کریں۔ وہ کوئی اور ہیں جو برستے نوٹوں کے نیچے تقریر کا سائز چھوٹا اور بڑا کرتے ہیں۔ میرے شیخ گرامی قبلہ پیر زادہ رضا ثاقب دامت برکاتہ القدسیہ نے گٹی کے طور پہ ہمارے وجود کے اندر ایک چیز راسخ کی، اور ہمیں شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کا قول سنایا، اور آپ فرمانے لگے بیٹا تبلیغ اس انداز سے کرنا کہ جب تبلیغ کر رہے ہو تمہاری زبان تو لوگوں سے محو گفتگو ہو اور دل کشکول بن کے روزہ رسول پہ کھڑا ہو، پھر دیکھنا تاثیر کی چاشنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی۔ یہ آرزوئے کرم اور ہم آپ سے کریں، یہ بھیک ان کو دیں جن کا خدا نہ ہو۔ اللہ نے بڑے نوازا۔ اب توجہ سے میری بات سنیں گے تو جو وقت مجھے دیا گیا میں اس کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا، آپ فرمانے لگے میاں آج کے بعد تیری چھٹی۔ عرض کرنے لگا حضرت خادم کوئی اور رکھ لیا؟ فرمایا نہیں حضرت اب موت کی یاد کی تلقین کی ضرورت باقی نہیں بچی۔ فرمایا ایسا بھی کوئی بات نہیں۔ عرض کی حضور کیا اب میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی حضور پھر مجھے چھٹی کیوں؟ تو آپ نے اپنی داڑھی سے ایک بال پکڑ کے الگ کیا جو سفید ہو چکا تھا۔ فرمانے لگے آج کے بعد یہی عمر کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری داڑیاں تو داڑیاں رہی، ہمارے سر بھی سفید ہو چکے۔ بڑھیاں ہویوں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیو باز نہ آئے جیو مرد دلیرا۔ اس سے بڑی دلیری کیا ہوگی؟ قبر کے اندر ٹانگیں اتری ہیں اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ فرما انا حبیب اللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ الشاب الطائب حبیب اللہ، اور وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ بوڑھے کی توبہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، وگرنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں قبر کے اندر اتر جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ بڑی غنیمت ہے۔ فرما اللہ کے غضب کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو آنکھ خوف خدا کے اندر روتی ہے
اللہ قیامت کے دن حکم دے گا نا اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، تو وہ آنکھ بولے گی مالک میں تیرے خوف میں روئی تھی، یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ کی شان یہ تو نہیں اللہ آنکھ کو الگ کرے گا، اللہ اس آنکھ کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دے گا۔ تو اللہ تو معاف کر کے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، یہ منشا یہ چاہت نہیں ہے رب کی، لیکن کولٹی چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ ساری رات شراب خانے میں گزارنے والا اور ساری رات رب کے حضور سجدے میں گزارنے والا قیامت کے دن ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اپنے اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کا ایک اسلوب دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ اسلوب کتنا دل آویز ہے اور کتنا دل نشیں ہے، اور اسی اسلوب پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی کروں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آنے کا حق ادا کر دیا، اور اگر آپ کی بھرپور توجہ میری جانب ہو تو جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ آسانی سے پہنچا پاؤں گا۔ اللہ قرآن کے ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان ذرا پلٹ کے اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، تو تھا کیا؟ تو اس قطرے کی پیدائش ہے جو جسم پہ لگے تو جسم ناپاک، جو کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، جو جگہ پہ لگے تو جگہ ناپاک۔ اس پانی کے گندے قطرے سے ماں کے رحم کے اندر تجھے اتنی سونی صورت کس نے عطا کی؟ پھر تو پیدا ہوا، تیری ٹانگیں تو تھی تو چل نہیں سکتا تھا، تیرے ہاتھ تو تھے تو پکڑ نہیں سکتا تھا، تیری آنکھیں تو تھی تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تیرے کان تو تھے تو سن نہیں سکتا تھا، پھر کس نے چارپائی کے سہارے چلنا سکھایا؟ پھر تو بڑا ہوا، تیری چھاتی کے اندر زور آیا، تیری رنگت نکھرنے لگی، تیرا قدر آنا سنوبر کو شرمانے لگا، بڑی بڑی دانشگاہوں میں لوگ تیرے بول حکمت کے موتی سمجھ کے اپنی جولیوں میں ڈالنے لگے، اور چونکو چراہوں میں تیری جوانی کے تذکرے ہونے لگے، اور پھر تیری طاقت کے کیا کہنے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، شیروں کو تو نچا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ تیرے منہ سے دانت گرنے شروع ہوں گے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، تجھے شرم آئے گی، اتراتا ہے تکبر کرتا ہے، ذرا پلٹ کے دیکھ لو تھا کیا، شرم نہیں آتی تو ایک نظر آگے دیکھ لے، وہ وقت آنے والا ہے تیرے منہ سے دانت گرنا شروع ہوں گے، تیری زبان کے اندر لکنت آئے گی۔ اچھا بابا توتلا بولے، ماں بچہ توتلا بولے تو ماں بھی صدقے جاتی ہے، بہن بھی واری جاتی ہے، باپ بھی قربان جاتا ہے، اور بابا توتلا بولے تو بچے بھی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر چھاتی جو چوڑی تھی اب سکڑنے لگی، کمر کے اندر خم آیا، لاٹھی لے کے چلنے لگا، 4 دن تو لاٹھی نے ساتھ دیا، پھر اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور چارپائی پہ لگ کے بیٹھ گیا۔ 4 دن تو گھر والوں نے بڑی خدمت کی، پھر انہوں نے کہا بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی چارپائی اٹھاؤ باہر صحن میں لگا دو، تجھے تیرے آنگن سے نکال دیا گیا۔ پھر تیرا بیٹا تیرے سے بڑی محبت کرے گا تو 2 لمحے کام پہ جاتا ہوا تیرے پاس ٹھہرے گا، 2 لمحے کام سے آتا ہوا تیرے پاس ٹھہرے گا۔ بیوی کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، دوستوں کو وقت دینا ہے، کاروبار کو وقت دینا ہے، موبائل کو وقت دینا ہے، اپنی زندگی کے معاملات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت، اچھا یہاں پہ مجھے میاں صاحب کا لہجہ یاد آیا، ہے سادہ لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور چارپائی کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتے ہیں یہ پھولتی پھلتی فصل میری ہے۔ جب اس کے پوتے پوتیاں کھیلتے ہیں، فلک بوس عمارت، چمکتی لمبی دوڑتی ہوئی فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی، وہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڈھا بہ کے سوچا سوچے میں مالک ہاں کردا، ایک یہی خیال ہوتا ہے نا بڑھاپے کے اندر انسان کو، بڈھا بہ کے سوچا سوچے میں مالک ہاں کردا تے کردے بہ کے کرن سلامہ بڈھا کیوں نہیں مردا۔ یہ تو تیرے لیے موت کی بھیک مانگیں گے، یہ کہیں جی حالات بڑے سخت ہیں، دعا کرو لبابے کو پردہ دے دے۔ اللہ فرماتا پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ تو بولو براز بھی چارپائی پہ کرنے لگ جائے گا، اور تو خود ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا، مجھے موت آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے موت نہ دیتا تو کیا کر لیتا؟ ہم نے زندگی دی تھی، یہ بھی ہمارا احسان، اب تجھے موت دے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا احسان۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا گیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال کے تجھے بھی ڈال دیا جاتا، لیکن کہا نہیں یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، اور ساتھ حکم دے دیا بیری کے پتے ڈال لینا تاکہ صفائی خوب ہو جائے۔ کہا پھر اس کی سند پہ خوشبو ملو، اسے چٹے لٹھے میں کفن دو، اسے دھولا بناؤ، زمانہ اسے دیکھنے آ رہا ہے، میرے بندے بتا تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ پھر میں نے کہا 1 آدمی لے کے نہ چلے، 4 آدمی کندھا دیں، اور کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا کہیں میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگے۔ پھر اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا پروٹوکول یہ ہے، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کی میت آگے رکھی جاتی ہے، پھر کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔
छोटा सा घर तैयार करो, उसके अंदर रखो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, घर नया है, बेचारे को डर लगेगा। जितनी देर में ऊंट ज़बा करके खाल उतार के गोश्त बना के तकसीम किया जाता है, उतनी देर वहां पे खड़े रहना, ताकि नए घर के साथ इसकी थोड़ी सी उनसीयत हो जाए, मानूसियत हो जाए। मेरे बंदे, तूने मेरे साथ क्या किया, मैंने तेरे साथ क्या किया, तुझे दुनिया की नजरों में रुसवा तो नहीं होने दिया मैंने, आना तो तुझे पड़ेगा ही। फिर जो कफन के अंदर मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो लोगों के कंधों पे आता फिरेगा, आज बेहतर नहीं अपने कदमों पे खुले मुंह ही आ जा। अज साविने खुले राविने इंज टोक नोखड़े टुकने नहीं, टुर पवे ते पैंडे मुक जांदे, कर बैठिया फासले मुकने नहीं। आज उसकी रहमतें आवाज देती हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, ओ भटके हुए आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है, तुझे माफ कर देगा। यार दुनिया का सारा शहद इकट्ठा करके निचोड़े तो शायद इतनी मिठास ना टपके, और मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं आपको उर्दू में मफहूम समझा सकूं। माँ गर्रा का, जो गर्रा के ऊपर शद है उसके अंदर मिठास कितनी है। माँ गर्रा का बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाता है करीम रब को छोड़ के भाग गया, किसके पीछे, वो चीज तो लेके आ। यार बंदा चांदी देकर सोना ले, लोग कहते हैं बंदा बड़ा जीरक है, बंदा बड़ा मामला फहम है, सौदेबाज है, और यार को सोना दे के मिट्टी ले ले। अल्लाह फरमाता है मुझे छोड़ के जा रहे तो मेरे मुकाबले में वो चीज तो लेके आ जिसको कबूल किया। ये दुनिया ये खत्म होने वाली है, ये जवानी इसको बुढ़ापा निगल जाएगा, ये जिंदगी इसको मौत खा जाएगी। अल्लाह सुल्तान बाहू फरमाती है हसन दे के रोन ले आई, ओ तेनू दिता किस दिलासा हूं, उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूं, सोड़ी सामी सट कते सन ते परत न सकसे पासा हूं, साहिब ते तो लेखा मंगसन रत्ती गट न माशा हूं। आज वक्त है, आज उसकी चौखट पे आओ। अल्लाह फरमाते हैं अपने कदमों पे आओगे तो मामले कोई और होंगे, जब कोई उठा के लाएगा तो मामले कोई और होंगे। यार सारी जिंदगी जुलेखा बुत के आगे हाथ बांध के कहती रही, या सनामी, या सनामी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत मुझे यूसुफ मिला दे। बुत तो बुत था ना, अपने बदन पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, यूसुफ कहां से मिलाता। लेकिन बुढ़ापे के सार नमाया थे, बालों में चांदी उतर आई, चेहरे पे चुड़ियां पड़ गई, कमर के अंदर खम आ गया, रात का हुआ पिछला पहर, नींद का आया झटका, जुबान खा गई बल। या सनामी की जगह कहने लगी या समादी, या समादी, ए बेनियाज, ए बेनियाज। अल्लाह ने कहा जिब्रील यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे। मालिक वो तुझे तो नहीं बुलाती, उसकी जुबान बिदक गई और तेरा नाम आ गया। अल्लाह ने कहा कितना अरसा हो गया बुत को बुलाते हुए, बुत ने कोई जवाब दिया। आज जैसे तैसे सही उसकी जुबान पे मेरा नाम तो आया, अगर मैं भी जवाब ना दूं फिर बुत में और मुझ में फर्क ही बाकी क्या बचता है। वो तो माफ करके राजी होता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकने नहीं, टुर पवे ते पैंडे मुक जांदे, कर बैठिया फासले मुकने नहीं। साहिब वो वक्त आने वाला है जब हमारे नाक और कान में रुई ठोंस दी जाएगी, जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, जब चिट्टे लट्ठे में कफन दे दिया जाएगा और मेरे लिए और आपके लिए ऐलान होगा फलां साहिब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और हमारे लिए भी को हाथ उठा के दुआ करेगा। मैं कहता हूँ पीछे से को हाथ उठा के दुआ कर ले तो ये भी बड़ी गनीमत की बात है। ये चंद माह कबल हमारे शहर डस्का के रंजाई के रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ और हम भी वहां से गुजर रहे तो किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और कुचल के चली गई। इकलौता वारिस था वो अपने घर का। यार जब घर से निकला होगा तो खुशी का कितना माहौल होगा। माँ ने कहा होगा पुत्र आते हुए मेरी दवाई लेके आना, बीवी ने कहा होगा आते हुए घी लेके आइएगा, बच्चों ने फल की फरमाइश की होगी, आते हुए तो मुस्कुरा के निकला होगा। लेकिन जब उनके घर में खबर हो गई होगी कि तुम्हारे घर का सरपरस्त इंतकाल कर गया, तो मुझे बताइए उस घर में क्या बीती होगी, सफ़े मातम बिछी होगी तो माहौल कैसा होगा। और 12 बजे तक रेस्क्यू वाले लाश उनके हवाले नहीं करते थे। हमारे साहब थे जानने वाले, तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो इतनी देर 4-5 घंटे इंतजार के लिए खड़े रहे, आप लाश क्यों नहीं देते थे? वो कहने लगे हज़रत लाश देने के काबिल होती तो हम देते ना। गाड़ी कुचल के चली गई थी, शापरों के अंदर डाल के उनके हवाले लाश की गई और कहा इसको खोल के ना देखना, जैसे लेके जा रहे हो ऐसे दफन कर दो। और यार आज मेरे पास वक्त है,
آپ کے پاس وقت ہے، موت کا قاصد ابھی نہیں آیا، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، رمضان کی پر نور ساعتوں میں میں اور آپ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے سچے دل سے توبہ کریں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھے پسند ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آئے، زمین سے لے کے آسمان تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک، کل کائنات گناہوں سے بھر دے، اور پھر میری چوکھٹ پہ آ کے ایک بار کہے، آنسو آتے ہیں تو بہا لے، نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ایک بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہ اس کے ایک اس بول کے صدقے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا، اور میری گفتگو اپنے اختتام کو آقا کریم ارشاد فرماتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور اتنا بڑا بدکار تھا، ہر رات اپنے بستر پہ ایک نئی خاتون لے کے آتا تھا، ایک رات 60 دینار کے اندر، 60,000 دینار کے اندر ایک خاتون کو خرید کے لایا، دینار سونے کا ہوتا ہے، دروازہ مکفل کیا، جب اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کی چیخ نکلی اور وہ رونے لگی، کفل کہنے لگا رونا بنتا نہیں، میں زبردستی نہیں لے کے آیا، تیری قیمت ادا کر کے لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی کفل تو سمجھتا ہے تیرے بستر پہ آنے والی ہر خاتون بے غیرت ہوتی ہے، میں مرضی سے تیرے پاس نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ کے لائی ہے۔ بھوک تہذیب کے سارے آداب بلا دیتی ہے، اللہ نے توفیق دی تو غرباء کی عزت کا خیال کرو۔ میرا اسلام کہتا ہے تمہاری ہمسائیگی کے اندر ہمسایہ بھوکا سو گیا، 40 دن تک تمہاری نمازیں قبول نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ سجدہ ٹھیک نہیں، تسبیح ٹھیک نہیں، وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں۔ کہا تیری ہمسائیگی کے اندر میری مخلوق نانے شبینہ کو ترستی رہے اور تو میری چوکھٹ پہ آ کے سجدے کرے، تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے سجدے، جا پہلے جا کے کسی دکھی کی مدد کر اور پھر میری چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرنا، پھر دیکھنا میں کتنی کرم نوازیاں کرتا ہوں۔ کفل بھوک مجھے تیرے تک کھینچ کے لائی ہے۔ پہلی بار کفل نے بہتے ہوئے آنسو دیکھے تھے، اور مولانا رومی فرماتے ہیں جہاں پہ پانی گرتا ہے وہاں پہ سبزہ اگتا ہے، اور جہاں پہ آنسو گرتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ کفل نے دوپٹہ سر پہ دیا، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ پلٹ جا اور میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بڑا گناہ گار ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، خاتون پلٹی، حضور فرماتے ہیں اسی رات تقدیر کا قلم چلا، کفل کی موت واقعہ ہو گئی۔ جیسا یہ شخص تھا کوئی اس کا جنازہ نہ پڑتا، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو لوگوں نے کفل کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ تو معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ آؤ افطار کے ان لمحوں میں اپنے رب کے حضور دعا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔